میں درخواست گزار ہوں جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما محمد حسین مینتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا، لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ محترم صدر محترم عالمی ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، دیگر قائدین کرام، میرے معزز بھائیوں، نوجوانوں، السلام علیکم۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ عالمی تحفظ ختم نبوت پورے ملک میں کریا کریا، شہر شہر، ہر جگہ ختم نبوت کانفرنس منعقد کر رہا ہے، اور یہ ایک لحاظ سے 50 سالہ جشن بھی ایک لحاظ سے ہے کہ الحمدللہ اسی عالمی تحفظ ختم نبوت کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان میں دستور پاکستان کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، قادیانی کافر ہیں اور قادیانی مرتد ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ قادیانی فتنہ جو انگریزوں نے پیدا کیا، غلام احمد قادیانی انگریزوں کے یہاں نوکری کرتا تھا، انگریزوں نے اس کی سرپرستی کی اور اس کو آگے بڑھایا، اور اس نے انگریزوں ہی کی پشپنائی کی وجہ سے مجدد کا دعویٰ کیا، عیسیٰ مسیح بننے کا دعویٰ کیا، پھر رسول بننے کا دعویٰ کیا، اور اس طرح سے وہ ایک بڑا فتنہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ چونکہ انگریزوں کا دور تھا تو انگریزوں نے اپنے اثرات ڈال کے معاشرے میں قادیانیت کے فتنے کو عام کرنے کی کوششیں کی، اور انہی کی سرپرستی کی وجہ سے قادیانی فتنہ آگے بڑھا، اور معاشرے میں کئی جگہوں پر قادیانی کنورٹ ہوئے مسلمانوں میں سے، اور وہ آج بڑھتے بڑھتے جو ہے، جیسے ابھی آپ کو رضوان صاحب نے بتایا کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی طور پہ جو اسلام دشمن ممالک ہیں، جس میں امریکہ بھی ہے، جس میں یورپ اور برطانیہ اور سارے ممالک شامل ہیں، یہ تمام ممالک حالانکہ پاکستان نے ان کو کافر اور مرتد قرار دے دیا، اس کے باوجود ان کی سرپرستی کرتے ہیں، مسجد کے نام پر ان کو زمین الاٹ کرتے ہیں، ان کی مسجدیں بنتی ہیں، اور وہ اس نام پر جو ہے تبلیغ کرتے ہیں، اور ایک فتنے کے طور پر ساری دنیا میں ان کو پھیلایا گیا ہے۔ جیسے ابھی بتایا کہ اسرائیل کے اندر ان کا ہیڈ کوارٹر رکھا گیا، جہاں سے وہ پوری امداد وصول کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور آج جو فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی اگر کوئی بڑی قوت ان کے ساتھ ہے تو وہ قادیانیوں کی ہے۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں گاہے گاہے یہ فتنہ آگے بڑھتا رہا۔ ایوب خان کے زمانے میں تو پروموشن ہوتے تھے تو اس میں بھی قادیانیت کو دیکھا جاتا تھا کہ قادیانی افسروں کے اور قادیانی جرنلوں کے زیادہ پروموشن ہوتے تھے، اور ان کو بھی آگے بڑھایا جاتا تھا۔ بہرحال جب سے یہ قانون پاس ہوا، اس کے بعد سے ایک اچھی فضا بنی پاکستان میں بھی اور دنیا کے مسلمانوں میں بھی، اور ماشاءاللہ عالمی تحفظ ختم نبوت نے اور دیگر تنظیموں نے دنیا میں قادیانیت کے بارے میں فہم و ادراک دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف فتنہ ہے، یہ اسلام کے خلاف محض آرائی ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے،
جو یہ کر رہے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی. ماشاءاللہ عالمی ختم نبوت نے اور دیگر لوگوں نے 1953 میں ایک بڑی زبردست موومنٹ چلائی جس کا مرکز زیادہ تر پنجاب تھا، اور وہاں پر بڑی قربانیاں دی علامہ عطا اللہ شاہ صاحب نے، اور ان کے ساتھ جتنے شریک کار تھے بڑی قربانیاں دی. جماعت اسلامی کے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے قادیانی مسئلے پر ایک کتاب لکھی، اور اس میں پورا انہوں نے قادیانیت کے فتنے کو جو ہے ان کو ظاہر کیا. تو اس پر بھی پابندی لگائی گئی کتاب پر. مولانا کو گرفتار کیا گیا، مولانا عبدالستار نیازی گرفتار ہوئے، اور علامہ عطا اللہ شاہ صاحب اور دیگر لوگ گرفتار ہوئے اور ان کو سزائیں دی گئیں. مولانا مودودی کو اور ان لوگوں کو جو ہے پھانسی کی سزا دی گئی. لیکن الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکتیں تھیں کہ یہ سب سزائیں جو ہیں یہ ختم ہوئیں، اور الحمدللہ ان تمام نے ان سزاؤں سے نکل کر الحمدللہ قادیانیت کے خلاف علم بلند کیا. اور بالآخر 1974 میں اسلامی جمعیت طلبہ کے طلباء جو ہیں ایک سفر کر رہے تھے، وہ جا رہے تھے ملتان سے ہوتے ہوئے ربوہ اسٹیشن پہ. جب پہنچے ہیں تو ربوہ میں قادیانی لڑکوں نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا اور ان کو مارا پیٹا اور ان کو جو ہے بری طرح سے زخمی کرنے کی کوشش کی. ہمارے طلباء نے بھی مقابلہ کیا، لیکن بالآخر جو ہے جب یہ فیصل آباد پہنچے تو الحمدللہ پورے ملک کے اندر ایک فضا بن گئی اور پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا، اور عالمی تحفظ ختم نبوت، جماعت اسلامی، اسلامی جمعیت طلبہ، دیگر جماعتیں سب اٹھ کھڑی ہوئیں. الحمدللہ ایک زبردست موومنٹ چلی اس کے خلاف، اور جس کے نتیجے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ 7 ستمبر کو جو ہے ہماری قومی اسمبلی نے، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، ان کی قیادت میں مفتی محمود صاحب اور پروفیسر غفور صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب اور دیگر ہمارے قائدین نے بڑی جدوجہد کی، اور یہ معاملہ جو ہے اپنی اینڈ پہ پہنچا اور ان کو جو ہے غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا. آج میں یہ بات آپ سے کہوں گا، یہ بات ہمارے دوستوں نے کہی ہے کہ آج بھی قادیانی فتنے کو ساری دنیا میں ہوا دی جا رہی ہے اور پاکستان میں بھی ہوا دی جا رہی ہے. ابھی گزشتہ موقع پر، الیکشن کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ جو حلف نامہ تھا، اس کو امیدوار جو حلف نامہ بھرتا تھا اللہ پر ایمان اور قادیانیت کے خلاف، وہ حلف نامہ نکال دیا، ایک سازش کے تحت نکالا تھا، اور اس پہ بھی بڑی جدوجہد ہوئی. الحمدللہ وہ بھی بحال ہوا. تو آج میں یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بنا تھا قرآن و سنت کے نظام کے لیے. پاکستان بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر. لیکن بدقسمتی سے آج تک قائد اعظم اور لیاقت علی خان وغیرہ کو چھوڑ دیں، آج تک جتنے لوگ حکمران رہے انہوں نے قادیانیت کا بھی تحفظ دیا اور غیر اسلامی باتوں کو پاکستان کے اندر مواقع فراہم کیے. آج ہمیں بڑی بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، پاکستان میں جو ہے الحاد کی مہم چلتی ہے، سیکولرزم کی مہم چلتی ہے، اور وہ پارٹیاں منتخب ہو کے آتی ہیں جو سیکولر پارٹیاں ہیں، اور وہ آ کے اسلام اور دین کی خدمت کرنے کی بجائے اسلام اور دین کے خلاف قوانین بناتی ہیں، اس کا راستہ روکتی ہیں، قادیانیوں کو تحفظ دیتی ہیں، ناموس رسالت کے خلاف جو لوگ فتنہ برپا کرتے ہیں ان کو تحفظ دیتی ہے. یہ آج کی حکومتوں کا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں حال ہے. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو کون کام کرے گا؟ اللہ نے تو 1,40,000 پیغمبر تواتر سے بھیجے، اور پھر خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بنایا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب کا کام کرنا ہے، نبوت کے جو فرائض ہیں ان کو انجام دینا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ کہہ دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پوری امت کو دین میں یہ کام کرنا ہے، دین کی خدمت کا کام کرنا ہے. مولانا عبداللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ قادیانی فتنہ پاکستان کے ہر شہر میں موجود ہے،
اور ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ان سے جا کے تبلیغ کریں اور ان کو بتائیں کہ بھائی یہ تمہیں غلط تعلیم دی گئی ہے. یہ غلام احمد قادیانی کو رسول بنانا اور قادیانیت کے فتنہ احمدی جو ہے فرقہ کرنا اور اپنا تمام تواتر سے چیزیں الگ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم تبلیغ کریں، یہاں بھی کریں، دنیا بھر میں بھی کریں. اور پاکستان کے اندر ہماری جدوجہد ہونی چاہیے. علماء کرام بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں ایسی حکومت آئے جو قرآن و سنت کو نافذ کرنا چاہتی ہو، دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرے، بے دینی کے فتنے ختم کرے. پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ یہ ایک مرکز و محور ہوگا، دین کا قلعہ ہوگا، اور یہاں سے پورے دین کے لیے پورے دنیا کے اندر جو ہے ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے اور غیر مسلموں کے اندر دین کی تبلیغ کریں گے، عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تواتر سے وہ پارٹیاں برسر اقتدار آئی ہیں جنہوں نے اس کام کو دوسرے رخ پہ چلایا، الٹے رخ پہ چلایا. اس لیے میں آپ تمام دوستوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں دینی جماعتیں ہیں. جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ مدارس کے خلاف آپ دیکھیں کتنی سازش کی گئی کہ آج تک مدارس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا، مدارس کے بینک اکاؤنٹ نہیں کھولے جاتے، مدارس کے طلباء کو جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ ڈگریاں نہیں دی جاتی. یہ تمام چیزیں ناانصافیاں صرف مدارس کے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں؟ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں ماشاءاللہ تمام تعلیم ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، لیکن یہ دینی تعلیم جو ماشاءاللہ بڑی قربانیوں کے ساتھ ہمارے علماء کرام کرتے ہیں، بڑے ہمارے ماشاءاللہ فراخ دل لوگ بڑا پیسہ لگا کے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے خلاف سازش ہوتی ہے. انشاءاللہ ہمیں پاکستان میں اسلامی نظام لانا ہے، قرآن و سنت کا نظام لانا ہے. ختم نبوت کا مقصد ہی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آ جائے. تو انشاءاللہ ہم سب جدوجہد کریں گے نا انشاءاللہ ختم نبوت کو ریکگنائز کرانے کے لیے بھی اور اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے. میں بہت شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ رضوان بھائی نے بڑی محبت سے مجھے فون کرتے رہے، دعوت دی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اتنا بڑا مجمع دیکھ کے کہ ماشاءاللہ عاشقان رسول اور ختم نبوت پہ جان دینے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں. اور انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گی تحریک اور پاکستان میں رنگ لائے گی. جزاک اللہ. السلام علیکم.